یہ دیکھیں جی، یہ 3 لیڈیز ہیں، یہ کسی نہ وکیل کی بیٹیاں ہیں. یہ یہاں پہ شاپنگ کرنے آئی ہیں. انہوں نے ہمارے ہیلپر بیچارہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یوسف نامی، اس کو زد و کوب کے اس کو مارا پیٹا ہے، جان سے مارنے کی کوشش کی ہے بغیر کسی وجہ کے. سی پی او صاحب، سی ایم صاحبہ، آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کا ہیراسمنٹ کا قانون کا غلط استعمال ہے. الٹا پھر پرچہ کرا کے ان بیچاروں کو اندر بھی کروا دیا ہے. اس وقت یہ اندر تھانہ گارڈن ٹاؤن میں ہے. ابھی دیکھتے جائیے گا، یہ بزرگ کسٹمر بھی کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اس بیچارے کو مارا پیٹا ہے. الزام لگایا کہ جس نے ہیریس کیا. بیچارے وہ آرام سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھتے جائیے گا انہوں نے کیا ہے. صرف اس وجہ سے کہ یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک بڑے وکیل کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے یہ یہاں پہ کیا ہے. یہ زیادتی کی ہے. ہمیں انصاف چاہیے. یہ ہمارا بیچارہ غریب ہیلپر جو کہ آتے ہیں یہاں پہ محنت مزدوری کرنے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور الٹا پرچہ بھی دے دیا ہیراسمنٹ کا، جو کہ سراسر جھوٹا ہے. اور ہم پولیس کو بھی کہتے رہے کہ یہ غلط ہے. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اس بیچارے کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک تھانے کے اندر ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ساری مل کے اس بیچارے کو مار پیٹ رہی ہیں، تینوں چاروں. یہ دیکھیں، وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، کسی نے بالوں سے کھینچا ہوا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی نہیں چھڑوا رہا اس کو. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ غلط استعمال ہے. یہ اب لیڈیز ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر اپنے عہدے ہونے کا، ایک بڑے وکیل کی بیٹیوں ہونے کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ پولیس نے ان کی درخواست پہ عمل کیا ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنی. یہ دیکھیں، بالوں سے پکڑ کے اس بیچارے کو تھپڑ مار رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے بیچارہ، اس کا کوئی قصور تک نہیں ہے. اور پھر اپلیکیشن دی ہے، اس کو تھانے میں بند کرا دیا. ہماری اپلیکیشن پہ عمل نہیں ہو رہا تو پولیس کہہ رہی ہے اس کو کہ پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگو. ہم یوسف بیچارے کو، جس کو اتنا مارا پیٹا گیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میرا قصور کیا ہے، میں آرام سے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا تھا، مجھے انہوں نے مارا پیٹا ہے. وہ بزرگ اس کو چھڑوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو بھی گالیاں دی ہیں. ان لڑکیوں نے اس بزرگ کو بھی گالیاں نکالی ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بزرگ کو جو ہے وہ بھی پیش کریں، اس کو پیش کریں. پورا ہمارے شاپ کا آپریشن بند کروا دیا ہے. پولیس آئی ہے، ان کو پکڑ کے لے گئی ہے. ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی. یہ دیکھیں، مسلسل اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے. باقی کسٹمر بھی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چھڑوا سکتا کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. ہر کوئی ڈرتا ہے ہیراسمنٹ کے قانون سے. یہ ہیراسمنٹ کا غلط استعمال ہے. زیادتی کی، مارا پیٹا الٹا. یہ دیکھیں وہ بیچارہ، اس کی حالت دیکھیں. یہ دیکھیں اس کا قصور کیا تھا. ویڈیو میں آپ لوگوں نے خود دیکھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ جی یہ ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور اس بیچارے کے ساتھ اتنا انہوں نے مار پیٹ کی ہے. اور الٹا اس کو تھانے میں بند کروا دیا ہے. پولیس بات نہیں سن رہی کہ وہ کسی بڑے وکیل کی بیٹیاں. یہ پاکستان میں انصاف ہے. یہ ڈی آئی جی صاحب، سی پی او صاحب، ہمیں انصاف چاہیے. اگر وہ فیمیل ہیں تو کیا ہوا، قانون سب کے لیے برابر ہے. اور ہماری شاپ میں انہوں نے شاپنگ کی ہے، کافیاں پی ہیں، ہمارا بل بھی ادا نہیں کیا، توڑ پھوڑ کی ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سن رہا. یہ دیکھیں، یہ الٹا ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں بزرگ کی، جو ان کو منع کر رہے تھے. یہ ان کو بھی اب گالیاں دے رہے ہیں. ان کو بھی نزیبہ گالیاں دی ہیں انہوں نے. اس وقت جو لڑکے بتا رہے ہیں کہ جی نزیبہ، ان کو بھی گالیاں دی ہیں انہوں نے. سامان بھی اٹھایا انہوں نے جو ان کا دل کرتا تھا. کافیاں آلریڈی پی چکی تھیں. جتنا بل تھا 5-6 ہزار یا 10 ہزار کا، وہ بل بھی نہیں دیا، اور الٹا ہمارے لڑکوں کو پکڑوا دیا، ان کو اندر کروا دیا. بزرگ سے الجھ رہی ہیں، ان کو بھی گالیاں دے رہی ہیں. ہمیں انصاف چاہیے، یوسف کو انصاف چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں لے کر چلتے ہیں. پاکستان میں چونکہ آج کل بجٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نظر ثانی ہو رہی ہے. نیا بجٹ کے اوپر صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں. دستخط تو کر دیے ہیں، ہماری جو ہے وہ فاٹ لگا دی ہے.
یورپ سے، امریکہ، کینیڈا سے کہیں سے بھی لوگ جائیں گے ان کے اوپر ڈبل ٹیکس لگے گا ان کے سامان کے اوپر. اور باہر والے لوگوں کو تو بالکل پاکستان میں ابھی بالکل لٹکا دینا چاہتے ہیں کہ باہر کوئی لوگ کیوں نکل رہے ہیں، کیوں اچھا کھانا کھا رہے ہیں یا اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بہترین علاج ان کے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ ملک میں مر رہے ہیں. باہر یورپ کے لوگوں کے لیے، امریکہ کینیڈا کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ پاکستان کا یہ جو بجٹ ہے وہ پھانسی کا پھندا بن چکا ہے. جناب، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں اسکول وغیرہ کی مرمت کرنے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں ان کی جو ہے کارکردگی اچھی ہو. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کے روڈ وغیرہ اچھے ہوں. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بہتری آ سکے. لیکن ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ صرف یو این کے قرضے اتارنے کے کام آتا ہے، اس کے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. آج کل کیونکہ زور و شور سے اس کے اوپر نظر ثانی چل رہی ہے، صدر صاحب نے چونکہ دستخط بھی کر دی ہیں، لیکن بجٹ صرف غیر ملکیوں کے لیے کیوں پھندا بن رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے آگے کہ بجٹ صرف پاکستان سے جو لوگ باہر ہیں ان کو کیوں پیسا گیا ہے اس میں، اور سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر لگے گا. جب بھی وہ پاکستان آئیں گے، کوئی سامان لے کر آئیں گے اس کے اوپر ٹیکس. اگر وہ پاکستان سے کوئی سامان لے کر آتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس. اگر کوئی یہاں سے موبائل لے کے جاتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس. تو وہ اپنے ملک جا ہی نہیں سکتا جو اوورسیز پاکستانی ہے. اس لیے جو بھی اوورسیز میری ویڈیو سنے وہ اس کے اوپر ضرور کمنٹس دیں کہ ہم لوگ پاکستان کو کیسے بدل سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہمیں دن بدن پیچھے جا رہی ہے اس کی کیا جو ہے وہ کیسے پاکستان کی حکومت کی جو ہے تربیت کی جا سکتی ہے. اصل مقصد جو ہے وہ میری بات کا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس وقت تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو کوئی قائل کرنے والا نہیں ہے. یہ جو بھی قانون بناتے ہیں وہ خود ہی اس کے اوپر پیچھے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں ہم لوگ بھی پیچھے جائیں گے. اور یہ لوگ تو ملک میں حکومت کرتے ہیں، ادھر ادھر سے پیسہ لے کر سوئٹزرلینڈ بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، اور ہم لوگ محنت کرتے ہیں، یہاں پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جا کر بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑے. یہ کون سی جو ہے وہ انسانیت ہی ہے؟ اس کے علاوہ جناب ابھی دنیا میں بہت زیادہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور فلسطین کے اوپر لوگ بہت زیادہ اس وقت بول رہے ہیں، لیکن جو ہے کہ حکومت کسی نے بھی صحیح طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے رائے نہیں دی. یہ بہت دکھ ہوتا ہے. 52 ملک اس وقت مسلمانوں کے ہیں، اور کسی ملک نے بھی کھڑے ہو کر صحیح طرح سے کسی پارلیمنٹ میں یہ تقریر نہیں کی کہ ان کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیسے ہم لوگ جو ہے وہ ستیاب کر سکتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اور ٹیکس کے اوپر جو میری ویڈیو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو آگے شیئر کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. بہت جڑے رہیے ہمارے ساتھ. KMB TV کو مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں احبابوں کو ضرور میری ویڈیو جو ہے آگے شیئر کیجیے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. انسانیت زندہ باد. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل. ناظرین، آج ہم اپنی نیوز کا آغاز کرتے ہیں ہالینڈ سے. ہالینڈ کے پرائم منسٹر آج 14 سال حکومت کرنے کے بعد سائیکل پہ گھر کی واپسی. دیکھیں، یہ ہوتے ہیں ترقی کرنے والے ملکوں کے راز. آج الوداع کیا اور سائیکل پر وہاں سے سادگی سے گھر کو روانہ ہو گئے. ہمارے ملکوں میں اتنی زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے کہ ایمبولنس وغیرہ کو بھی راستہ نہیں دیا جاتا. ایمبولنس والے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض ہے، پولیس ہمیں راستہ دے دو. اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے کہ 1 کلومیٹر تک ان کی گاڑیاں، پھر سیکورٹی، پھر آرمی اور پولیس والوں کی بھی دوڑیں لگی ہوتی ہیں. آج شہزادہ اپنے گھر کو واپس گیا صرف سائیکل کے اوپر، اور کوئی سیکورٹی، کوئی پروٹوکول نہیں. ہاتھ ملایا اور پھر گھر کو روانہ ہو گئے. یہ ہے روپا کی کارکردگی، ترقی کے آراز. ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرح کان کھولنے چاہیے. اسی طرح ابھی انگلینڈ کے الیکشن ہوئے ہیں،
اور کافی سیریس سے پارٹی آگے سامنے آئی ہے. دیکھتے ہیں. سنا ہے کہ انہوں نے کافی کان کھینچے ہیں پاکستان کی حکومت کے، اور جو ہے کہ خط و خطابت سے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ گند پھیلاتے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کب کرو گے؟ اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو ہماری طرف رجوع مت کرنا. اس کے علاوہ جناب ابھی ہم چلتے ہیں پرتگال میں. ابھی کافی امیگریشن کا مل رہا ہے نیوز کہ وہاں پر امیگریشن کی کافی جو ہیں وہ نئے لوگوں کو سیٹ اپ کیا جائے گا. پھر یونان میں کام والے لوگوں کو جو زیادہ جو پاکستان میں ڈپلومائز لوگ ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ فارمر ہیں یا وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا کسی بھی محکمے میں گاڑیوں کے انجینئر ہیں، یا کسی بھی چیز کے ہاؤس بنانے کے، گھر بنانے کے اور ریپیئر کرنے کے، کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ وہاں پر آن لائن انمیلڈنگ کر سکتا ہے. اور یونان میں وہ کام اور رہائش کا بھی اس کا بندوبست کیا جائے گا. اسی طرح جرمنی میں ابھی بہت زیادہ نئے قانون آ رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر آ کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں، ورنہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اب انہوں نے ڈپورٹ بھی کیا یہاں سے، اور غلطیاں ہماری ہیں اور ہمارے لوگوں کی وجہ سے یہ بدنامی ہوئی ہے. ابھی ہم چلتے ہیں سعودی عرب میں. سعودی عرب میں ایک مصر کے آدمی کو مار دیا گیا. وہ ایک کفیل کے پاس کام کرتا تھا، اور کفیل نے کہا کہ صبح پیسے لینے آنا. صبح گیا، نہیں دوپہر کو آنا، ظہر اثر کے ٹائم پر. اس ٹائم گیا، پھر نہیں مغرب پہ آنا، ہمارا پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا. مغرب پہ گیا اور 2-3 پاکستانی لیے اور اس کو جان سے ہی مار دیا. آپ سنا ہے کہ جو حکومت ہے ان کی مصر کی، اس نے بہت ڈیسیجن لیا ہے کہ ہمیں اس آدمی کا 24 گھنٹے میں جو ہے وہ جو مرجم جو ہے ان کو سر قلم چاہیے. دیکھتے ہیں اب کیا چلتا ہے، لیکن بہت بڑا ظلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب انسان کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مل جانی چاہیے. اور یہ ہمارے ملک کے حکمران، یہاں سے اسلام شروع ہوا، اتنی تکلیفوں کے بعد وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور یہ لوگ یہ اسلام پیش کر رہے ہیں. ملینز لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہر سال، اور اب لوگ سوچیں گے کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں سیکورٹی بھی ہے، ہماری جان سیفٹی بھی ہے کہ نہیں. اس طرح پاکستان کے اتنے زیادہ نیوز میرے پاس ہیں کہ تکلیف آتی ہے مجھے نیوز دیتے ہوئے. دل جو ہے وہ آنسور ہوتا ہے خون کے، اور بہت ہی عجیب میں اپنی حالت سمجھتا ہوں جب پاکستان کی نیوز دیتا ہوں. شیخو پورہ کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا. ایک بچی اپنے گھر سے اپنی فیملی کی خدمت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہے، اور گیٹ کیپر اپنے کوئی ساتھیوں کو لے کر اس کے بارے میں منصوبہ بناتا ہے، اور پھر رجسٹر لے کر اس کے کمرے میں جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اور کمرے میں 3-4 آدمی پہلے بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ جاتی ہے بیچاری ڈاکٹر صاحب کی بات سننے، تو یہ چیتے کی طرح اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ایسے تیش نیش کر کے رکھ دیتے ہیں اس لڑکی کی کہ اس نے بیان دینے کے بعد اپنی زندگی ہی ختم کر دی کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، میں اس کو زیادہ دیر اس کے ساتھ زندہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے. جو لوگ بھی پاکستان میں ہاسپٹل میں جاتے ہیں پلیز بچیوں کو اس طرح اکیلے مت کسی کے ساتھ بھیج دیا کریں. یہ بہت بڑے ظالم اور درندے ہو چکی ہیں اس وقت. بہت ہی بدترین مخلوق ہو چکی ہے یہ مولوی کی پیدائش سرکاری مسلمانوں کی. یہ کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، اور مدرسوں میں جو بھی بچوں اپنے بیچتے ہیں ان کا پورا پیچھے نگرانی بھی کیا کریں. یہ نہ ہو کہ مولویوں کی سپرد کر کے بھول دیا کریں. یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، اور پتہ نہیں آپ کا بچہ کس حالت میں ہو، ضرور ان کی خبر لیتے رہیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اس پر کمنٹس بھی کیجیے گا. اور ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر اور فیس بک پر میری ویڈیو آپ کو نظر آئیں گی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل.
ناظرین، آج ہم آپ کو امریکہ کی ایک بہت بڑی نیوز دے رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ہمارے ایشین فیملی نے اپنے کسی بھتیجے کو یا بھانجے کو امریکہ بلایا، اس کو ویزا لے کر دیا، پھر ان کا پیٹرول پمپ تھا، اس کو وہاں پر کام پہ بٹھا دیا۔ 17 گھنٹے اس سے کام لیتے رہے، اور پھر اس کو تنخواہ جو ہے وہ ایک بھی پوری نہیں دیتے تھے۔ نارمل یہاں پر یورپ میں، امریکہ میں 8 گھنٹے کام ہوتا ہے اور اس کی 2000 یا $2500 یا یورو ایسے تنخواہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایک تنخواہ بھی پوری نہیں دیتے تھے، اور 3 سال تک مسلسل اس کو ایسے اس سے کام لیتے رہے، اور تنخواہ اس کو صحیح طرح نہیں کی۔ وہ ہوم آفس میں گیا، اس نے کیس کیا ان کے اوپر۔ بیوی نے کہا کہ میں اپنے آدمی سے علیحدگی کر لی ہے، اسی وجہ سے ان کے بیان آپس میں نہیں ملے۔ پھر وہ جو ہے ہوم آفس والوں نے کیس جو ہے وہ آربٹ کی رشت جو ہوتی ہے، ورکر کی رشت، اس میں دے دیا۔ انہوں نے $2 لاکھ $2,40,000 اس کو تنخواہ دینے کا جرمانہ کیا ہے، دونوں میاں بیوی کو، اور ساتھ ان کو سزا ہوئی ہے 11 سال اس آدمی کو اور 22 سال اس عورت کو، کیونکہ عورت نے دھوکہ بھی کیا کہ میں اپنے آدمی سے لیدا ہو گئی ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کو ڈبل سزا ہوئی ہے، آدمی کو 11 سال سزا ہوئی، خاندان پر آباد ہو گیا، بانڈے کو پیسے بھی دینے پڑیں گے، اور جیل کے بعد شاید ملک واپس ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسے جو لوگ ہمارے بھائی اپنی فیملی کا سپورٹ کرتے ہیں، پھر اس طرح کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے ملکوں میں یہ رشوت دے کر چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر جب آدمی ایک نیا آتا ہے، وہ بچے کی طرح آنکھیں کھولتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ پھر صاف ہوتا ہے، اور صاف دماغ میں یہاں کی وہ ناخرشتیں اس میں جاتی ہیں، تو وہ پتھر جو ہے وہ بن کے پھر سامنے آ جاتا ہے، چٹان بن کے۔ ایسے ہی اس بچے نے کیا کہ اس کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ کی، اور بعد میں اس کو کام ڈبل کراتے رہے، اور تنخواہ ایک بھی نہ پوری دی نہیں، اور مسلسل اس کو کام پہ ہی رکھنا، کیونکہ اپنا ان کا پیٹرول پمپ تھا، اس کے اوپر دن رات وہ ڈیوٹی کرتا تھا، اور سونے کا ٹائم بھی صحیح طرح نہیں ملتا تھا، ذہنی طور سے بیمار ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے پھر اس طرح کا ڈیسیجن لیا۔ یہ ہوگی امریکہ کی خبر۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ابھی جناب انگلینڈ میں ہمارے ایک پاکستانی یا انڈین بھائی ہے، جو اردو اسپیچ یا انڈین اسپیک لگا لیں، ان کی بیوی کی ٹک ٹاک کے اوپر کسی آدمی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، پھر ٹیلی فون نمبر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، فون پر رابطہ ہو جاتا ہے، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، آدمی منع کرتا ہے، عورت جو ہے وہ آگے نکل گئی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کو پیچھے آنے میں بہت ٹائم چاہیے، پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، وہ نہیں مانتی، اس کو مار دیتا ہے، مار کر اس کسی دریا میں پھینک دیتا ہے، سلوک میں۔ پھر محلے والے جو ہیں وہ پولیس کو بتاتے ہیں کہ کافی دن سے اس کی بیوی کو نہیں ہم نے دیکھا، اور نہ ہی ہم نے کچھ سنا تھا کہ یہ ملک جائے گی، اس کا کیا چکر ہوا ہے۔ یا اس لڑکے کو بھی اس نے دھمکی دی تھی کہ میں اب اپنی بیوی کو مار چکا ہوں، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ بات جو ہے کافی آگے نکل چکی، اس لڑکے نے بھی پولیس کو شاید بیان دیا، بات جو ہے وہ پولیس تک پہنچ گئی، جیسے بھی پہنچی۔ اب اس آدمی کو سزا ہوگی، اور بہتر تھا اگر تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ لنک ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، لہذا کر دیتے، مارنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا یہاں پر۔ یہ آج کل ہمارے ایشین جو لوگ ہیں یہاں پر یورپ میں آ کر اس طرح کے یعنی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں آپ کو بتایا تھا کہ افغانی ایک فیملی نے اپنی ایک بیٹی کو، 15 سال کی بچی کو مار دیا کہ وہ ہماری بات نہیں مانتی، نقاب نہیں کرتی، وہ جرمن لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ جب یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں تو بچے نے پھر دوستی بھی کرنی ہے، پھر ان کو بات کرنے کے لیے لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تربیت کرنی چاہیے، پہلے سے ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اس طرح کے رول ہیں مسلمانوں کے، وہ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور پھر ایک دم بڑے مسلم بن جاتے ہیں اور مار کے پھر 130 کلومیٹر پھینک دینا، یہ کہاں کی انسانیت۔
یہ جناب یورپ میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی خبر ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان شیخو پورہ کے علاقے میں ہمارے ایک لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہے ادھر شیخو پورہ کے کسی ہاسپٹل میں۔ چوکیدار دیکھ لیتا ہے اس کو کہ لڑکی خوبصورت ہے، وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے، ایک فائل پکڑتا ہے اور رات کو اس کے کمرے میں جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ جس کمرے میں لے کے جاتا ہے وہاں پر 3-4 آدمی پہلے موجود ہوتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، اور پھر وہ بچی جو ہے وہ اپنا جو ہے بیان شیئر کر کے اس کے بعد اپنی خودکشی کر لیتی ہے، کیونکہ اسے برداشت نہیں ہوتا جو کچھ اس کے ساتھ منظر وہ اس نے اندر دیکھے ہوں گے، اس لیے اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی۔ اب میرا پاکستان کی حکومت سے یہ معاملہ ہے، مطالبہ ہے کہ اگر آپ انسانیت کے نمبردار ہیں تو پھر ان ساروں کو جتنوں نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی ہے سب کو شیخو پورہ چوک میں لٹکا دیں، اور اوپر لکھ دیں کہ انہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے ان کو ہم نے لٹکایا ہے ادھر، اور 2-3 دن ان کو ادھر لٹکے رہنے دیں، کوے چیلیں کھائیں ان کو، اور دہشت پڑنی چاہیے اس علاقے میں ایک دفعہ کہ عبرتناک نشان بنا دیں ان کو۔ اس طرح کے لوگ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو دیکھیے اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد، اور کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے یہ سب لے کر آتے ہیں۔ اور میری خبر آ گئی ہے کہ جو اقرار الحسن وہ جرمنی آیا ہوا تھا، اور یہاں پر اس نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں اتحاد کریں، وہ کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، یورپ میں کم از کم اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ختم کر دیں، آپس میں مل کر ایک پاکستانی بن کر رہیں۔ تو اقرار الحق صاحب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو سنیں تو پلیز ضرور آپ بھی غور کیجیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں جو اتنے تکلیف دہ بیان دیا تھا اس کو بھی آپ واپس لیں گے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔